میرے محترم بھائی اور محترم اللہ بھی کئی فضل کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب کروایا. یہ محل پاک درس قرآن کا سلسلہ گیارہویں کے نام سے موسوم ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک کی آیات کے تحت ہم گفتگو کریں. آج کا موضوع جو ہے وہ سمجھے کہ منفرد موضوع ہے. اس موضوع پر ہمارے اسٹیجوں پر کلام کم ہوتا ہے، حالانکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جب تک موضوع کی سمجھ نہ آئے گی پھر بیان کی سمجھ بھی نہیں آئے گا. ہے جامع معنی، کم از کم اگر میں اپنے ناقصین کے مطابق اس آیت پر گفتگو کروں تو تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہو جائیں گے. لیکن میں ساری گفتگو نہیں کروں، اپنا جو وقت ہے اس میں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج کل طرح طرح کی فتنے پوچھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امام رشاد ہو گیا. بنی اسرائیل میں اسرائیل کے 72 فرقے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے 73 ایک جنتی باقی جہنم. آواز آ رہی نا؟ ایک جنتی بقیہ جہنم. اب جنتی کے حوالے سے جگہ جگہ مختلف نشانیاں بیان کہ وہ جنتی کون سے لوگ ہوں. تو اس نے فرمایا کسی جگہ پر وہ جماعت ہو، کسی جگہ پر فرمایا وہ سواد اعظم ہو، سب سے بڑی کثیر تعداد ہو. کہیں فرمایا جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہوں. کہیں فرمایا جو قرآن اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے. سبحان اللہ. یہ مختلف جگہوں پر مختلف بیانات ان کے خاصے میں نے عرض کی ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. اس گروہ کی نشانی جو جنتی جو راہ نجات کو پالے گا، اس گروہ کی نشانی ہے. اب قرآن پاک کی آیت بارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، چوتھے بارے میں مالک کائنات اشارہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا میرے رب.
لیکن خیانت یہ ہوئی کہ چوری کرنے والا خود کہنے لگا کہ چوری کرنا منع ہے. مثال کو سمجھیے گا. جب چور خود ہی ساتھ بن جائے, چور خود ہی سپاہی کا لباس پہن لے, تو پھر چور پکڑا کیسے جائے؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی اللہ نے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ان چوروں کا یہ حلیہ اتار کر اصل چوری زار کرتے ہیں. سبحان اللہ. عمر ان کی ویسے کم ہی ہوتی ہے, عمر کم ہی ہوتی ہے, کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تک وہ رہے اپنا فریضہ ضرور ادا کرتے ہیں. وہ حساب یہ ہو جاتا ہے 100 سونار کی 1 لوہار کی. وہ جو ایک بھی لگتی ہے نا, تو اس میں سے جب چنگاریاں نکلتی ہیں تو آواز آتی ہے یہ رضا کے نیزے کی بار ہے. اللہ. عدو کے سینے میں گاڑ ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو جب حق بیان کرنے والا حق بیان کرتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اس کے مخالفین کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ گردن ایک مرتبہ کٹتی ہے, بار بار نہیں کٹتی. موت ایک مرتبہ آتی ہے, بار بار نہیں آتی. اور زندگی بھی ایک مرتبہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. تو زندگی کے بارے میں کہا گیا کوئی ککر دا پانی ہے, آگا تو وار دیئے چی تو اجھ بھی تو جانی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, مر تو جانے ہی یار, کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی جائے. آپ کی زندگی اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے. تو جو اس طرح مر جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو راہ خدا میں مارا جائے, حکم کس نے دیا تھا؟ نبی. اللہ کا حکم نبی نے پہنچایا, اور نبی اور خدا کی محبت میں جو مر گیا تو اس کے بارے میں رب کہتے ہیں اسے مردہ نہیں کہتا, یہ ہمیشہ کی زندگی میں آ گیا, یہ زندہ ہے. کہ جینے کی تمنا ہے تو مر جا, جینے کی اگر تمنا ہے تو مر جا, یعنی کہ آپ علیہ السلام کے قدموں پر مر جا, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. تو ہے ہم موضوع سے ہٹنا چاہیں. میری عادت ہے پہلے میں گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو امت میں قرآن اور حدیث سے دلائل لے کر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر بہت سارے گروہ بن گئے, اور یہ تو بننے ہی تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہوا یہ فرقہ بولتے ہیں گروہ, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بڑھ جائیں, گروہ نہ بنا لیں. فرقہ ایک گروہ کو بولتے ہیں, جماعت کو فرقہ نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جن کی تعداد بہت زیادہ ہو وہ جماعت ہوتی ہے, اور جو گنتی میں ان کے مقابلے میں تھوڑے ہوں, یعنی اتنے لگا لو, میں گندی مثال نہیں دیتا, اتنے لگا لو کہ یہ سارے اگر لوٹا پانی کا بھر بھر کر گرائیں تو وہ ساری بہہ جائے, ٹھیک ہے. میں مزید وہ والی مثال نہیں دیتا. اگر وہ تھوڑے ہوں تو ان کے فتنے فساد جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فرقہ ہے, وہ جماعت ہے. اور جماعت کے بارے میں جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے, سبحان اللہ, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو نتیجہ نقصان یہ ہوا کہ چاہے وہ کالے کپڑے والا ہو, اشارہ سمجھ جائیے, چاہے وہ لمبی لمبی داڑھی والا ہو, چاہے وہ مد مد بستر اٹھا کر گھومنے والا ہو لوٹے کے ساتھ, کوئی بھی ہو, ہر ایک نے اپنے عقیدے کی دلیل قرآن اور حدیث سے بنا کر رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے بولے والے جو عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہیں, یہ بیچارے متزلزل ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مولوی سب لڑا کر, لیکن یہ
ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپنے جگہ پر، اور کچھ ویسے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بد عملی اور بد اعتقادی جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہے. اب ہر کوئی کہے گا میں حق پر ہوں، تو یارا جانتا کیسے ہے کہ کون حق پر ہے؟ تو کوئی ایسا بندہ بھی تو ہوگا جو ہمیں بتا دے کہ طریقہ کیا ہے حق کو چیک کرنے کا. کوئی لیبارٹری ایسا تو ہو جو ہمیں بتا دے کہ عقیدے کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. جیسا پچھلی دفعہ میں نے اصلی اور نقلی سید کی پہچان کا طریقہ بتایا کہ جس کے سامنے ابو بکر اور عمر کا نام لو، اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھو اصلی سید، اگر چہرہ مرجھا دے سمجھو نقلی سید. تو یہ ٹیسٹ تو ہونا چاہیے. ایسے تو بھی ہر کوئی آ کر بات اٹھائے گا، فیس بک پر چڑھ گئے تو لوگوں کو کہتا ملے گا وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. ایک نیا فرقہ وہ بن گیا جو کسی فرقے کو نہیں مانتا. ایسے بھی ہے وہ کہتے ہیں کسی فرقے سے تعلق نہیں. پوچھا کیوں؟ ایسا نہ کسی فرقے کا تعلق نہیں. میں کہ یہ وہ والا فرقہ ہے جس کا کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں. یہ بھی تو ایک فرقہ ہی ہے نا. آپ اہل علم کہتے ہیں بات پسند ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. یہ ایک الگ فرقہ بن گیا. بنے گا تو فرقے ہی پورے گروہ الگ ہو گئے، کیونکہ فرقے کا معنی گروہ ہوتا ہے. تو ایک گروہ ایسا ہو گیا جو کسی فرقے کو نہیں مانتا، یہ الگ فرقہ بن گیا. بندہ جائے تو جائے گا. میرا رب فرماتا ہے فرقوں میں نہیں بنتا. اور لوگوں نے کام وہی کے شروع کر دیا اور لیبل یہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی لمبی لمبی داڑیاں نبڑو اے جی جو اہل سنت والے ہیں نا، سنی یہ بڑا کام حرام کرتے ہیں، انہوں نے بڑے فرقے بنا. کوئی مزاروں پر جا رہا ہے، کوئی یاری دلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ہم ایک طرف رکھتے ہیں. تم نہ جاؤ مزاروں پر، ہم نے تجھے بھیجتے ہیں. تم نہ جاؤ، تم نہ دلاؤ گیار مشن، تم نہ چھوڑو رفع دین، تم نہ چھوڑو تبلیغ کرنا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف تمہارے ساتھ ان باتوں کا ہے ہی نہیں. ہمارا اختلاف اعتقاد کا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے ہمیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ہمارا اختلاف تو اس بیماری کے بارے میں یار. تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، میں کہتا ہوں تو جانے یا رب جانے، تیرا اور رب کا معاملہ ہے. ہم نہیں تجھے منع کرتے، حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے. امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کوئی اگر پڑھتا ہے تو کافر تو کم از کم نہیں ہو. نماز کے مسائل ہم بعد میں الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آمین اونچی پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. لیکن جب تو جرت کرے گا اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، تو پھر ہم تیرے کپڑے اتاریں گے کہ تیرے اندر ہے کیا چھپا. پھر ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا کہ ہم تجھے بتائیں. تو اپنی حد میں رہے، ہم اپنے معاملات کو سنبھالیں. تو جب معاملہ یوں بگڑا تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ بتایا جائے کہ فرقہ کس نے بنایا ہے، رب کے فرمان کے مخالف کون چلا ہے. ہم نے بس یہ دیکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اصلی اور نقلی کی پہچان. ہمارے پاس کوئی بندہ آگے کہتا ہے جی میں ملک، میں ملک. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ملک صاحب ہوں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا نام محمد علی ہے. ملک محمد علی. ابو جان کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے ملک محمد اکبر. کیا ہے دادا ابو کا کیا نام ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے کہ سندھ تھے ہاں. تو مجھے بتائیں خان اور ملک میں فرق ہے یا نہیں؟ آپ سوچ کر سن کر سمجھ جائیں گے کہ یہ تیسری جگہ پر جا کے کام خراب ہو گیا. بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ اصلی نہیں ہے. اگر کوئی سید کہلائے اپنے آپ کو سید ماتمی، وہ سید کہلائے اپنے آپ کو، آپ اس سے سلسلہ نسب پوچھتے ہیں یا وہ خود بیان کرتا ہے، تو چوتھی پیڑھی پر جا کے وہ پڑاسیوں سے مل جائے، اس سے آگے قریشی ہو، اس کے آگے سید ہو، آپ سمجھ جائیں گے یہ اصلی سید نہیں ہے، یہ نقلی سید ہے، بناوٹی سید ہے، ریڈی میڈ ہے، چائنا کا، ایران کا بنایا. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام جو ہے معاملہ گڑبڑ ہے. سیم اسی طرح بلا تمثیل عقیدے کی بھی مثال ہے.
کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غیب کو نہیں مانتا، اب میں دکھتی لفظ پر ہاتھ رکھنے لگا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو نہیں مانتا، ان کو وہ اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، رسول نہیں جانتے، جو وحی ہوتی ہے وہی جانتے ہیں بس۔ تو آپ نے اب اس عقیدے کو چیک کرنا ہے کہ آیا تیرا عقیدہ سچا صحابہ کرام تک پہنچتا ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ گروہ جنتی ہے۔ تو ہم اس کے عقیدے کو کمپیریزن کریں گے اپنے عقیدے کے ساتھ کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے رسول ہر غیب کو جانتے ہیں، اور بریلی کے محدث بھی بول تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ جب میرے امام نے بتا دیا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول غیب نہیں جانتے، اور بستر تو بھی اٹھا کے گھومتا ہے، اور روزے تو بھی رکھ رہا ہے، حج کرنے تو بھی جا رہا ہے، زکاتیں تو بھی دے رہا ہے، تو نمازیوں والے سارے کام کر رہے ہیں، مصلی پر تو بھی کھڑا ہوتا ہے، مسجدیں تو نہیں بنائی ہیں، اور تیرا عقیدہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ فرق یہاں سے آئے گا، فرق یہاں نکلے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، بات کو سمجھیے، اللہ کے دیے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیب پر مطلع ہے۔ بے شک اب میں پہلا فتویٰ تو قرآن پاک سے دوں گا اپنی دلیل کے ثبوت کے طور پر۔ مالک کائنات نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیبوں کا جاننے والا اپنا غیب کسی ایک کو بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے دے بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارتضی، مرتضی، ٹھیک ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے گا مرتضی، پسندیدہ، چنا ہوا، مجتبی۔ تو رب کائنات پتہ ہے میں غیب کا جاننے والا کسی کو غیب نہیں دیتا، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے دے بھی دیتا ہوں، اسے دیتا ہوں تو پسندیدہ رسولوں میں۔ مجھے بتاؤ معاذ اللہ کوئی نبی ایسا ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو؟ نہیں۔ تو اس ارتضاء میں تمام انبیاء آئے کہ رب نے تمام انبیاء کو علوم غیبیہ عطا کیے ہیں، ایک تو یہ بات ہوگی، اور جو سب سے زیادہ محبوب تھا اسے سب سے زیادہ عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ عطا کیے ہیں۔ تو رسول پسندیدہ ہیں اللہ کے۔ دوسری جگہ تیسرے پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، غیبوں کا جاننے والا، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں، بخیل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں علاقے میں چودھری صاحب کروڑ پتی ہوں تو کوئی دروازے پر سوال کرنے آ جائے تو وہ دے اسے کچھ بھی نام، ایک پائی بھی نہ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چودھری صاحب کنجوس ہے، کہہ سکتے ہیں کنجوس ہے۔ لیکن وہ بیچارہ کسی ایسے کے دروازے پر چلے جائے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ پہلے کسی سے لے کر آگے دیتا ہے، تو اس سے اگر کوئی واپس آ جائے تو اس کو کوئی کنجوس کہے گا نا، تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں تو کیسے تمہیں دے۔ تو میرے رب نے پہلے غیب کا علم دیا اور مالک بنا کر فرمایا کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے دے دیا ہے اسے غیب، اب جو اسے پوچھتے جاؤ یہ عطا کرتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عطا کرتا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا فتویٰ قرآن پاک سے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کہتا ہے غیب نہیں ہے وہ بھی قرآن پاک کی دلیل لاتا ہے، وہ بھی قرآن سے لاتا ہے۔ وہ والی آیت جس میں ذاتی علم غیب کی نفی ہے، کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے خزانے نہ جمع کر لیتا۔ تو دیکھو جی تم پتہ چلے رسول غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہاں رب نے فرمایا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، رب نے خود تو نہیں فرمایا کہ میرا نبی غیب نہیں جانتا۔ وہ کا فرق تو کرے گا تھوڑا سا، رب نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، یار ان کی زبان سے کہلوانے میں کوئی حکمت تو ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول دیکھ
देखा जाएगा ये आयत क्यों नाज़िल हुई। कुफार मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं मुनाफिकीन और आकर कहते हैं कि ए महबूब, ए अल्लाह के नबी, ये बताएं कि इस साल हमारी फसल कैसी हो, इस साल हमारी खेती बाड़ी, इस साल हम तिजारत के लिए जा रहे हैं तो हमें कितना नफा हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों के लिए दूर नसीब लाए, आप तो तबलीग के लिए आए। तो रब्बे कायनात ने जब देखा मेरे महबूब की तबीयत इन बातों को गवारा नहीं करती, तो मेरे रब ने फरमाया महबूब आप इनसे कह दीजिए कि मैं अगर गैब जानता होता तो मैं बड़ा हज़ाना जमा कर लेता ताकि जान छूट जाए, ताकि जान छूटेगी चले जाए और हम अपना तबलीगी मामला सर अंजाम देते चले जाए। मैं कहता हूँ इधर रब खुद फरमा रहा है गैब का जानने वाला तो जो है अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों को दे देता है। ये फरमान रब का डायरेक्ट है। और दूसरी जगह रब का फरमान है कि ये नबी गैब की खबरें बताने में कंजूसी नहीं करता। मुझे पता है पूरे कुरान पाक में कहीं रब कायनात ने खुद फरमाया हो कि मैंने अपने नबी को गैब लिए ही नहीं, कहीं फरमाया हो। तो ये जो आंख मुचोली है ना, कुछ छुपा दिया कुछ बता दिया, ये गलत बात है। हम कहते हैं कुरान पढ़ो मगर सारा, अमल करना सारा। अब हमने देखना है कि जो अकीदा आज मार्केट में लेकर घूम रहे हैं लोग, फेसबुक पर लेकर घूम रहे हैं, आया ये अकीदा 100 साल पहले है था या नहीं था? असली और नकली की पहचान 100 साल पहले उम्मत में कौन से लोग थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हो कि रसूल गैब नहीं जानते हैं? तो पता चलेगा ये नजस से अकीदा चला है। साल 100, 150, 200 साल पहले ये नजस से अकीदा निकला, जहां से मेरे अकरम में था शैतान का सींग निकलेगा, ये वहां से अकीदा निकला और हरमैन तय्यबैन में फैला, वहां से पूरी दुनिया में इसराइल कर गया और आज फेसबुक पर और यूट्यूब पर आम चल रहा है, मार्केट में बना बनाया है। ये अकीदा 200 साल पहले था, 300 साल पहले भी शायद मिल जाए, 400 साल पहले के औलिया और उलमाए मुज्तहिदीन उनमें से किसी का ये अकीदा नहीं मिलेगा। 500 साल पहले चले जाए, 1000 साल पीछे चले जाए, बल्कि 1400 साल पीछे चले जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दौर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा फरमा है और अपने सहाबा को गैब की खबरें दिया करते हैं और मुनाफिकीन अंदर बैठे हुए थे। मुनाफिकीन आपस में कौनियां मारते रहे, कहते हैं देखो जी, खुद दावा करते हैं कि मैं नबी हूँ और हम इनके अंदर बैठे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। फिर पता चला 1400 साल पहले ये अकीदा किसका था? मुनाफिकीन का था। हम इनके अंदर बैठे हुए, हर बात का जिम्मेदार। अगर दलील इधर दलाइल देने का वक्त नहीं है कि किताब का हवाला पढ़ा जाए, लेकिन जो बात करूंगा उसका जिम्मेदार तो नहीं मारने लगे कि हम तो अंदर ही बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं चलता। और ये कहते हैं कि मैं नबी हूँ, क्योंकि काफिर भी जानते थे कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें जानता। नबी का माना ही गैब की खबरें देने वाला है। अगर नबी का माना हाली खबर देने वाला करे तो न्यूज चैनल पर जो पर्दा बेपर्दा बैठी हुई है उनको भी माजला ये तारीफ साथ निकाल जाएगी, वो भी खबरें देती है आपको। लेकिन ना नबी का माना खबर देने वाला। कौन सी खबर देने वाला? गैब की खबर देने वाला। आप अरबी लुगत की बड़ी बड़ी किताबें, बल्कि एक ईसाई की लिखी हुई जो किताब है अरबी लुगत की जिसको अल-मुजिद कहते हैं, उसमें भी अगर नबी का माना देखा जाए कि नामा उनसे निकला है, उसका मतलब उसने भी यही लिखा है कि गैब की खबरें देने वाला। नबी का मतलब गैब की खबरें देने वाला। मैं कहता साहिब को समझ आ गई तो अपनी समझ आएगी है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा, उनको समझ आ गई है क्योंकि उन्होंने तासुब की पट्टी ना लगाई आंखों, उन्होंने ईमानदारी के साथ लुगत का तर्जुमा किया है। जब तुम बेईमानी छोड़ोगे तो तुम्हें भी समझ आ जाएगी। तुम कलिमा पढ़कर भी कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तुम कलिमा पढ़कर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करते हो। मेरे इमाम फरमाते हैं करे मुस्तफा की इहानतें, वो खुले बंदों इस पे ये जुर्रत है और कहे क्या नहीं हूं मैं मोहम्मदी। मेरे इमाम ने फतवा दिया, कहा हाँ नहीं कि तू नहीं मोहम्मदी हो सकता। तू कैसे मोहम्मदी है कि नाम रसूलुल्लाह का ले, कलिमा रसूलुल्लाह का पढ़े और अपने नबी
ذات میں نقص تلاش کرتا رہے؟ تو کیسا امتی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت صاحب یہ بھی باتیں ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، سبحان اللہ، حیران میرے شاہ میں کیا کہا تجھے، سبحان لیکن رضا نے ختم سہن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان ارے اللہ، یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، اس لیے میں نے ساتھ آپ کو ٹچ دے دیا سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ساتھ۔ تو یہ عقیدہ 1400 سال پہلے دور صحابہ میں کہ نبی کو علم نہیں ہے، یہ منافقین کا عقیدہ تھا، اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اب پھر میرے آقا نے اس کا رد عمل بھی دیا، اس کا جواب بھی دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں پودیاں مار گیا مجھ سے کہ ہم تو اندر ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور منبر پر جلوہ فرما ہو کے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر، تو لو پھر آج میں ذرا معاملہ کلیئر کرتا ہی جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھ مسجد سے باہر نکل جا۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صرف ایک کا نام نہیں لیا، بلکہ بتایا جس ابے کو تو بھی نہیں جانتا میں محمد عربی اس کو بھی جانتا ہوں، کہ تیرا باپ کون ہے، تو کس ناپاک نطفے کی پیدائش ہے، میں محمد عربی اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ تو مسئلہ ہی اور ہے کہ ہم نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، کہ نور و حاضر و ناظر، نور و بشر، غیب کو مان، شکر کر کیا کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہم تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، تو پھر بھی باتیں کرتا ہے، تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا اور ساتھ میں فلاں بن فلاں، اے فلانے فلانے کے پتر اٹھ مسجد سے باہر نکل جا، کہ یہ منافق ہے کہ یہاں آ کر ہمارے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی منافق کی پہچان کرنی ہوگی وہ رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کرتا نظر آئے گا، اور اس کو کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور بڑھا دیا۔ تو یہ تھا منافقین کا عقیدہ جو 300-400 سال پیچھے جا کر نہیں ملتا، درمیان کا تمام عرصہ تقریباً 1100 سال، 11 صدیاں امت کے اولیاء، امت کے مجتہدین، امت کے فقیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امت کے جید علماء اور مجتہدین میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے، سب کا یہ عقیدہ تھا رسول اللہ غیبوں سے باخبر ہے۔ اور پھر اگلی بات، اب میں اپنی بھی تو کلیئر کر دوں گا، یہ نہ کہ وہ مت دس کے چلے گی تو اپنی گالی کوئی نہیں کی، ہمارا بھی تو ثابت ہونا چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین۔ پہلا فتویٰ تو میں نے دیا قرآن پاک سے اپنے عقیدے پر، دوسرا فتویٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ احساس الکبریٰ شریف میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ نقل فرمایا۔ میں کہتا ہوں اسلام میں پہلا مرد جس طرح داخل ہو رہا ہے، اگر تم بھی اس طرح کا عقیدہ رکھ لو تو پھر معاملات حل ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی یہ دوست ہی تھے، فرینڈشپ تھی، آپ دوست تھے۔ آپ سفر تجارت کے لیے ملک شام چلے جاتے ہیں، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا، وہاں جا کر سفر پر آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک چاند طلوع ہوا ہے اور ایک جگہ میں لکھا ہوا ہے سورج طلوع ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ چاند جو طلوع ہوا وہ چل کر حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ مکے میں ایک چاند طلوع ہوا ہے، صدیق اکبر کی گود میں، آپ نے صدیق اکبر نے یہ خواب دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت کے کتاب کے علم رکھنے والے راہب سے اس کی تعبیر پوچھی، کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟
نے ہاتھ سنا تو کہنے لگا کہاں سے آئے؟ آپ نے کہا مکے سے. کہا خاندان کا قریش. نام کہا ابو بکر. ولدیت کہا ابو قحافہ. تاجر ہو؟ ہاں جی. اس نے کہا ساری نشانیاں پوری ہے، ایک رہ گئی ہے، ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں. شرم والے لوگ تھے، حیا والے تھے. کہا نہیں. کہا نہیں میں کچھ کرنا ہے. کہا تم مجھے میری ہاتھ کی تعبیر بتاؤ. کہنے لگا میں جب تک دیکھوں گا نہیں بتا نہیں سیکھوں گا، مجھے جلدی جلدی آپ بتائیے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑا ہٹایا تو اس نے قسم اٹھائی گا خدا کی قسم، مکے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر تم ہوگے. سبحان اللہ. پہلے خلیفہ تم ہوگے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب سنا، واپس آ گئے. جب واپس آئے تو واپس آ کر مکے میں آئے تو آگے ابو جہل اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھیوں نے شور مچایا ہوا. کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب خواب کی تعبیر ہونے والی نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر سیدھا در رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ہاں ابو بکر مجھے اپنے نبوت عطا کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے، نبی کی نبوت کے لیے کوئی دلیل تو ہوا کرتی ہے، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرمایا اے ابو بکر جو راہب نے تیرے ہاتھ کی تعبیر کی تھی وہی کافی ہے، کچھ اور بھی بتاتا چلو. یار اسلام میں پہلا مرد رسول کا غیب دیکھ کر شامل ہو رہا ہے. اگر تم انکار کرو گے تو پھر داخل نہیں ہوگے، خارج ہو جاؤ گے. کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ وہ والا دروازہ ہے کہ رسول کے غیب کو مانا جائے. تو ظاہری بات ہے اس کے اپوزٹ وہی ہوگا، جو نہ مانے وہ نکل جائے گا، کھاتے سے باہر ہو جائے گا. اب چلیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار، وہاں سے بھی فتویٰ لے لیتے کہ اے عمر آپ بتائیں رسول اللہ کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمان میں قربان جاؤ امام بخاری کی ذات پر. آپ نے بخاری شریف میں نقل کر دیا. آپ نے کہا کیونکہ بعد میں ایسا وائرس پیدا ہونے والا ہے جو ہر بات پر بخاری کی دلیل مانگے، تو آپ نے کہا میں بخاری میں لکھ دیتا ہوں، بات ہی ختم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں جو روئے زمین پر قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اور اس بات پر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، وہ مانتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں حدیث پاک نقل کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں. یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا سونا عمر نبی ہوتا. تو پتہ چلا نبی ہونا کوئی نہیں تھا تو وہ سونا عمر نبی نہیں ہے، تو یہ کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ سونا عمر نہیں تو کانا کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور منبر پر جلوہ فرما ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا قائم ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا قائم ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، اور آخری جنتی اور آخری دوزخی کا نام بھی میرے حبیب نے بیان کر دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا. یہ فاروق اعظم بیان کر رہے. میں کہتا ہوں بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو. بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری. یار بخاری کو پڑھو صحیح طریقے سے پڑھو نا. تمہیں پتہ ہی نہیں امام بخاری بھی سنی تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں امام بخاری. اور پہلی بات یہ کہ امام بخاری مقلد تھے، آپ امام شافعی کے مقلد ہیں. تو تم تو مقلد کو مشرک کہتے ہو، تم مشرک کی کتاب کے حوالے بھی امام کے شرم نہیں آتی.